20 کے تحت آپ آرمی کو، ایف سی کو، آپ پولیس، کسی بھی پولیس کو پورے پاکستان میں کسی بھی ادارے کو الیکشن کے انعقاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار آئین پاکستان چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیتا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ اپنا اختیار استعمال کریں، آپ ان اداروں سے پوچھتے رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمزور چیف الیکشن کمشنر ہیں، آپ اپنی آئینی پوزیشن سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو تو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تیسری مرتبہ آپ نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ کہتے رہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں گے، اور جب کرانے کا وقت آتا ہے، جب 4-5 دن الیکشن پہ رہ جاتے ہیں، تو آپ کسی بھی سبب سے آپ سہولت کار بن جاتے ہیں سندھ حکومت کے، پیپلز پارٹی کے، آپ سہولت کار بن جاتے ہیں ان سب لوگوں کے جو لوگوں کو جو ہے با اختیار نہیں بنانا چاہتے۔ اس لیے کراچی کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس شہر کراچی کا کوئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں سڑکیں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب ان سڑکوں کی پیچ ورکنگ کے نام پر 15 ارب روپے 14 ارب روپے کا انہوں نے ایک حساب بنا لیا۔ ورلڈ بینک کے آئے ہوئے پیسے، یہ خیرات نہیں ہوتی، اس کے قرضے ہم ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بچے جب بسکٹ کھاتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے، ہم صابن استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، پیٹرول پہ بھی ہوتا ہے، موبائل کے کارڈ پہ بھی ہوتا ہے۔ غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ٹیکس دیتے ہیں، سیلریڈ پرسن ٹیکس دیتے ہیں، صنعت کار ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے ٹیکسوں سے حکومت کا نظام چلتا ہے، اور اس بجٹ کو یہ مافیا ہڑپ کر جائے، اس بجٹ کے اوپر ناک بن کر بیٹھ جائے، اور اس لیے بلدیاتی انتخاب کو ڈیلے کرو کہ یہ 15 ارب روپے بھی انجوائے کرو، اور جو امداد کے پیسے آ رہے ہیں اس کو بھی انجوائے کرو، اور جو اتنا ترقیاتی بجٹ 5000 ارب روپے کا پچھلے 14 سال کا ہے وہ بھی ہڑپ کر جاؤ۔ مجھے افسوس ہے کہ کتنا کھائیں گے یہ اور کیا لے کر اپنی قبر میں جائیں گے۔ ان کی ہوس ہی ختم نہیں ہوتی، ان کے ٹینکوں سے جو ہے وہ ڈالر برآمد ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی عوام کو لوٹنے کا کام جاری رکھتے ہیں۔ انہیں پریشانی ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے، اور جیسا کہ اس شہر کراچی کی ویو ہے، ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے، جماعت اسلامی کی بلدیہ آنی چاہیے، اس شہر کو ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کی ضرورت ہے۔ آپ سروے کروائیں اور لوگوں سے پوچھیں، اور کروائے بھی ہوں گے تبھی تو پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ پلس تو تمام اداروں کو مل رہی ہیں تبھی تو پریشانی ہے، جس کے نتیجے میں آپ محروم کر رہے ہیں اس شہر کراچی کو۔ اور آپ نے اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ کوئی سوال کرے گا کہ ان سڑکوں کے اوپر جو کارپیٹنگ ہو رہی ہے اس میں ڈامر کی کوالٹی کیا ہے، اس کے اندر بجری کی کوالٹی کیا ہے، اس کو باقاعدہ کھود کر کیوں نہیں بنایا، اس کے اوپر جو ہے وہ فائن کورس اور اس کا جو موٹے والا گریول ہوتا ہے اور اس سے پہلے کا پورا عمل ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کیا۔ وہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو یہ سوال کرتی ہے، اور جب جماعت اسلامی کا میئر ہوگا تو کام اسی معیار کے مطابق ہوگا۔ انہیں معیار نہیں چاہیے، انہیں کرپشن چاہیے، انہیں پھر ڈبونا ہے، انہیں پھر گڑھے بنانے ہیں، انہیں پھر بارشوں کے اندر ہمیں برباد کرنا ہے۔ اس لیے یہ بلدیاتی انتخاب نہیں چاہتے، اس لیے نہیں چاہتے کہ یہ اپنا کوئی اختیار ہمیں دینا چاہتے۔ ان کو معلوم ہے کہ پھر ان سے سوال ہوگا کہ بلدیاتی اداروں کو پوری طرح سے با اختیار کیوں نہیں بنایا جا رہا۔ اسی ادارہ نور حق میں آ کے چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم معاہدے کے مطابق عمل کریں گے، کام شروع کیا، پھر آپ کی گود میں ایم کیو ایم آ کے بیٹھ گئی، اور اب آپ اس کو خوش کرنے کے لیے بلدیاتی انتخاب بھی ڈیلے کر رہے ہیں اور اختیارات بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے، اور سندھ حکومت کا یہ رویہ کراچی دشمن رویہ، عوام دشمن اور جمہوریت دشمن رویہ ہے، اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وزارت دفاع سے اور وزارت داخلہ سے کہ آپ ایک شہر کا انتخاب نہیں کرا سکتے، خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ فوجی اہلکار سرحدوں پر موجود ہیں، اللہ نہ کرے کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی اس وقت، ابھی تو بھارت کی ٹیم کو پاکستان آنے کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، کشمیریوں کی باتیں تو الگ ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کے زخموں پہ تو آپ نمک چھڑکتے ہیں محبت کی باتیں کر کے بھارت سے، وہ تو موضوع ہی الگ ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اس وقت تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، تو اس وقت آرمی کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ اس وقت رینجرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ
فریکوینٹ جو ہے وہ اس میں موو تو کرے گی لیکن وہ آئے گی نہیں. وہ جو ہے وہ رسپانس ٹیم میں تو ہوگی لیکن وہ ہم اسٹیشن پر نہیں بٹھا سکتے. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ انتخاب نہیں کرانا چاہتے, سب ملے ہوئے ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے معاملے میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں, الیکشن کمشنر, یہ سب ایک پیج پر ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن, میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چیف الیکشن کمشنر نے یہ ہدایات وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو جاری کی کہ آپ ڈپلائمنٹ کریں؟ آپ نے ہدایات ہی جاری نہیں کی, آپ تو ان سے پوچھ رہے ہیں. کون بتاتا ہے کہ ہاں ہم بالکل تیار ہیں آپ کے لیے؟ آپ تو ان کو ہدایت کریں ان کے مطابق. اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اداروں کو آپ ہدایت نہیں کر سکتے تو آپ اس آئینی پوزیشن پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مستعفی ہوں اس سے, جان چھوڑیں ہماری. آئے کوئی باہمت آدمی اور لوگوں کو بنیادی جمہوری حق دے. اس لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت تمام بڑی جماعتیں جو سیاست کر رہی ہیں اس میں عوام کا مسئلہ کوئی ایڈریس نہیں کرتا. کراچی کا کوئی نہیں ہے, کراچی کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا. کل خبر آئی کہ مردم شماری جس پر بڑی بڑی باتیں ان پارٹیوں نے کی تھی. کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت بلدیاتی الیکشن کے ملتوی ہونے کے حوالے سے نیوز کانفرنس کر